رزلٹ کا دن تھا۔ پپو نے دوست سے کہا، میرے ابو میرے ساتھ کھڑے ہیں، تم جاؤ اور رزلٹ دیکھ کر آؤ۔ اگر میں ایک پیپر میں فیل ہوا تو کہنا ایک مسلمان بھائی سلام کہتا ہے، اگر 2 میں فیل ہوا تو کہنا مسلمان بھائی سلام کہتے ہیں۔ دوست گیا اور تھوڑی دیر بعد واپس آ کر بولا، پوری امت مسلمہ تمہیں سلام کہتی ہیں۔ پپو کے گھر مہمان آیا۔ پپو، یار اس پنکھے کے نیچے بیٹھو، بہت ثواب ملے گا۔ مہمان، ثواب کیسے ملے گا؟ پپو، یہ پنکھا میں مسجد سے اتار کر آیا ہوں۔ ماما نے کہا، جا کر مہمانوں سے کھانے کا پوچھو۔ میں نے پوچھا، انکل کھانا کھا کر آئے ہیں یا گھر جا کر کھائیں گے؟ پتہ نہیں کہ مجھے مار کیوں پڑی۔ استاد، کبھی تم نے کوئی نیک کام کیا ہے؟ شاگرد، ہاں۔ استاد، وہ کیا؟ شاگرد، ایک بوڑھا آدمی آرام سے گھر جا رہا تھا، میں نے کتا پیچھے لگا دیا، وہ جلدی گھر پہنچ گیا۔ عورت کو آدمی کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، لہٰذا عورت جیسی ہے قبول کر لیں۔ عورت کو سیدھا کرنے کے چکر میں مرد کی اپنی ہڈی پسلی بھی ایک ہو سکتی ہے۔ بیوی، دیکھو میں 60 سال کی ہو گئی ہوں، لیکن تمہارا ایک دوست ابھی بھی میری تعریف کرتا ہے۔ شوہر، فیاض بھائی ہوگا۔ بیوی، ہاں وہی ہے۔ تمہیں کیسے معلوم؟ شوہر، وہ کباڑیا ہے۔ شادی شدہ دوستوں کے لیے خوبصورت بات، بیوی کو غصہ کرنے لگے تو اس کو صرف اتنا کہہ دو، بڑھاپے میں غصہ آ ہی جاتا ہے، دوبارہ غصہ کرنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچے گی۔ غریب آدمی 2 صورتوں میں دیسی کوکر کھا سکتا ہے، ایک غریب آدمی سخت بیمار ہو، دوسرا یا کوکر بیمار ہو۔ مونگ پھلی اور آوارگی میں خرابی یہ ہے کہ آدمی ایک دفعہ شروع کر دے تو سمجھ نہیں آتا کہ ختم کیسے کرے۔ وہ لڑکے بھی لڑکیوں کہہ رہے ہوتے ہیں، میں تمہیں کبھی بھول نہ پاؤں گا، جو دکان پر جا کر یہ بول جاتے ہیں کہ امی نے دال کون سی منگوائی تھی۔ سردار، مان جاؤ پلیز، بہت دل کر رہا ہے۔ پڑوسن، نہیں ڈر لگتا ہے، کوئی دیکھ نہ لے۔ سردار نے کہا، اگر کسی نے دیکھ بھی لیا تو کیا ہوگا، ہم کون سی کچھ چوری کرنے جا رہے ہیں، بس ہوٹل میں کھانا کھا کر جلدی گھر جائیں گے۔ سردار کی بیوی نے سب سن لیا اور بولی، مجھے بھی ساتھ لے چلو، بس چائے ہی پلا دینا۔ کہتے ہیں کہ مرد سب سے زیادہ جھوٹ کیوں بولتے ہیں، لیکن اس کی بڑی وجہ بیوی ہوتی ہے۔ آخر وہ کیوں پوچھتی ہیں، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ ایک پٹھان انڈیا گیا، وہاں پٹھان سے ایک ہندو نے پوچھا، کیا پاکستان میں ہندوؤں کو بھی نوکری ملتی ہے؟ پٹھان نے کہا، جی ہاں، کیوں نہیں، سب وابٹا میں ہے۔ استاد، اس نے خودکشی کر لی، اس کو خودکشی کرنی پڑی، فرق کیا ہے بتاؤ؟ شاگرد، پہلے والا بے روزگار تھا اور دوسرا شادی شدہ تھا۔ پپو اور ٹیپو تالاب میں نہا رہے تھے، ٹیپو ڈوبنے لگا تو اس نے فوراً پپو کی کوئی چیز پکڑ لی۔ پپو نے کہا، نالائق، تیرنا سیکھ، اگر لڑکی کے ساتھ ہوتا تو ڈوب جاتا۔ پولیس والے نے سردار سے پوچھا، تمہارا جیل میں کیسے آنا ہوا؟ سردار نے کہا، میڈیا والی لڑکی کی وجہ سے۔ پولیس والے نے پوچھا، وہ کیسے؟ سردار نے کہا، اس کی شرٹ پہ لکھا تھا پریس، میں نے دبا دیا۔ مجال ہے جو کنو، مالٹا، موسمی، سنترا،
فروٹر میں کبھی فرق سمجھ آیا ہو؟ بس انگریز اچھے ہیں اورنج کہہ کے قصہ مکایا، ساڑھے سیاپے ہی نہیں مکدے۔ ایک پٹھان کے بارے میں بہت مشہور تھا کہ اگر کسی کے جسم پر کہیں بھی درد ہو رہا ہو تو پٹھان چمی لے کر درد فوراً دور ہو جاتا ہے۔ ایک دن پٹھان بس میں بیٹھا تھا، ایک آدمی کے ہاتھ میں درد ہو رہا تھا، پٹھان نے چمی لی تو درد ٹھیک ہو گیا۔ وہ آدمی پٹھان کے گلے لگ گیا۔ اب اگلی سیٹ پہ ایک اور بیٹھی تھی، اونچی آواز بولی پٹھان سے، پتر بابا سیٹ کا دم کر لیندہ ہے۔ No. بیوی: شادی سے پہلے میں پیپسی کی بوتل کی طرح سمارٹ تھی۔ شوہر جل کر بولا، تم اب بھی پیپسی کی بوتل کی طرح ہی ہو۔ بیوی خوش ہوتے، وہ کیسے؟ شوہر: پہلے تم ریگولر بوتل کی طرح تھی اور اب جمبو سائز۔ No. اگر آپ میں یہ علامات ظاہر ہو رہی ہیں، سر درد، جسم میں درد، نظر کا کمزور ہونا، چڑچڑاپن، نیند میں خلل، غنودگی طاری ہونا، جلدی غصہ آنا، رنگ پھیکا پڑنا، مرنے کے بارے میں سوچنا، یقین جانے یہ کوئی بیماری نہیں، بلکہ اکثر شادی شدہ لوگوں کی زندگی ایسی ہی ہوتی ہے۔ شوہر: تم اتنا کیوں چلاتی ہو؟ بیوی: ہمیشہ غلطی تمہاری ہوتی۔ شوہر: کاش تم بکری ہوتی۔ بیوی: وہ کیوں؟ میں تم سے پوچھتا غلطی کس کی ہے، تم چلا کے بولتی میں۔ No. ایک بیوی اپنے شوہر پر بہت شک کرتی تھی۔ ایک دن بیوی کی خوبصورت سہیلی اس سے ملنے آئی۔ تھوڑی دیر بات چیت کرنے کے بعد شوہر بولا، بیگم ایسا لگتا ہے کہ باورچی خانے میں دال جل رہی ہے۔ بیوی: دال جل رہی ہے تو جلنے دو، پر آج میں تمہاری دال گلنے نہیں دوں گی۔ No.